الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سامعین محترم، محرم الحرام کے مہینے میں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کا خصوصی طور پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمومی طور پر تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں گزشتہ جمعہ جو بات عرض کی ہے وہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی سیرت کے حوالے سے تھی، آپ سے محبت کرنے کے حوالے سے تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ان لوگوں کے لیے جو حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرتے ہیں، ان دعاؤں کا تذکرہ تھا۔ غرض کے گفتگو کا حاصل یہ تھا کہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو اللہ نے کیا شرف عطا کیا ہے اور کیا فضائل عطا کیے۔ لیکن آج جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ تھوڑی توجہ طلب ہے کہ ہم نے اس مہینے میں حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی سیرت کے حوالے سے جب بھی بات سنی ہے تو وہ ان فضائل سے متعلق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں حاصل ہوئے، جس کو میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا، یا وہ بات سنی ہے جو 61 ہجری میں یزید کے خلاف جب مارکہ برپا ہوا، کربلا کا میدان سجا اور سانحہ واقع ہوا، یا ہم اس کی بات سنتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 3 ہجری کی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 4 ہجری کی ہے۔ جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس دنیا سے پردہ کرنا ہے وہ 11 ہجری میں ہوا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 7 سال تھی، اور 61 ہجری میں جب آپ کی شہادت ہوئی ہے تو وہ 61 ہجری کا عرصہ جو 1 سال ہے اس کو نکالیں تو 11 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما رہے ہیں، اس درمیان میں اتنے سال جو 50 سال کا عرصہ بنتا ہے، اس پہ کبھی بات نہیں ہوتی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بچپن تو گزارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر، آپ نے سواری کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسے دیے، اپنا لعاب چسایا، اپنی زبان مبارک، یہ تو سنا ہے،
لیکن آپ کے رحلت کرنے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد 12 ہجری آئی، 15 ہجری آئی، 20 ہجری آئی، 25 آئی، 30 آئی، 40 آئی، 50، اس دوران آپ نے وقت کہاں گزارا ہے؟ آپ نے شادیاں کہاں کی ہیں؟ آپ نے رشتہ داریاں کس سے قائم کی ہیں؟ آپ کے دوست کون بنے تھے؟ آپ نے نمازیں کس مسجد میں پڑھی تھی؟ کس امام کے اقتداء میں آپ نے نمازیں پڑھی تھیں؟ آپ نے بیعت کن لوگوں کے ہاتھ پہ کی تھی؟ کن کو اپنا امیر جانا تھا؟ نہ کبھی ہم نے اس طرف توجہ کی، نہ ہمیں کبھی اس طرف بتایا گیا۔ غرضے کہ پوری بات کا حاصل بس 2 ہی واقعات ہیں، یا آپ کی پیدائش کا جو زمانہ ہے 7 سال کی ہجری کا وہ، یا جو 61 ہجری کا واقعہ ہے وہ، درمیان میں ساری سیرت جو ہے وہ مخفی ہے۔ اصل میں جو لوگ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا اچھے انداز سے تذکرہ نہیں کرتے، وہ چاہتے نہیں کہ اس کو درمیان میں بیان کیا جائے، اس کا تذکرہ ہو کہ وہ زندگی کہاں بسر ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پاس کتاب ہدایت لے کر آئے ہیں، جو ہمارے لیے اصولی کتاب ہے، اس میں ایک اللہ رب العالمین نے اعلان کیا ہے، جس کو میں نے تلاوت کیا، محمد الرسول اللہ، کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ والذین معہ، جو ان کے ساتھ ایمان والے لوگ تھے، جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت تھی، اللہ نے ایک عمومی بات ارشاد فرمائی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے مقابلے میں سخت واقع ہوئے ہیں، آپس میں بڑے مہربان واقع ہوئے، آپس میں ان کے تعلقات رحم و کرم والے تھے، عفو و درگزر والے تھے۔ لیکن ہمیں یہ بتایا گیا، ہمیں یہ سکھایا گیا کہ نہیں، بڑے حالات خراب تھے، بڑے معاملات ایسے ہوئے ہیں، بہت یہ ہوا ہے۔ وہ چیدہ 2 سے 3 واقعات ہیں۔ اور صحابی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جیسے کہ مجتہد ہوتا ہے، وہ اجتہاد کرتا ہے، اس کا اجتہاد غلط بھی ہو سکتا ہے، اس کا اجتہاد درست بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مجتہد کا اجتہاد درست ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 درجے عطا کرتا ہے، جب اس کا اجتہاد غلط ہوتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو 1 درجہ عطا کرتا ہے، یعنی اس کو گناہ پھر بھی نہیں ہوتا۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری جو جماعت تھی وہ مجتہدین کی جماعت ہے۔ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا ہے آپ نے۔ تو جن معاملات میں آپ کے کچھ ایسی چیزیں سامنے بھی آئی ہیں جو ہمیں لگتا ہے معاذ اللہ کہ شاید وہ ذاتیات پر مبنی تھی، وہ ذاتیات پر مبنی نہیں تھی۔ ہر صحابی اسلام کی جو طرز تھا، جو اس کا عملی ایک تصویر تھی، اس کو حاصل کرنے کی فکر میں اجتہاد کر رہا تھا۔ ایک صحابی کا اجتہاد یہ ہوا، دوسرے صحابی کا اجتہاد یہ ہوا، ہم فیصلہ کرتے پھر رہے ہیں کس کا اجتہاد درست تھا، کس کا اجتہاد غلط تھا۔ اللہ کے ہاں وہ دونوں کامیاب تھے۔ رحماء بینہم، یہ قرآن پاک کا وعدہ ہے، یہ قرآن پاک نے مہر لگا دی اس بات کے اوپر، رحماء بینہم، ان کے آپس کے اختلافات اگر ہوئے بھی ہیں تو وہ ایسے نہیں جیسے ہمارے اور آپ کے ہوتے ہیں، دنیاوی مفادات پر مبنی، ایسے اختلافات نہیں تھے۔ وہ جو کچھ تھا سب کچھ دین کے لیے تھا اور وہ اجتہاد پر مبنی تھا۔ تو جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ اجتہادی خطا ہوئی ہے، وہ تب بھی اللہ کے ہاں کامیاب واقع ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک اور جملہ بھی ارشاد فرمایا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح من، اللہ نے پتھر پر لکیر کی طرح ایمان ان کے دلوں میں لکھ دیا ہے۔ کچھ بھی ہو، ایمان سے یہ لوگ محروم نہیں ہیں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح من، اور جبریل امین علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید کی ہے، ان کی نصرت کی ہے، کئی غزوات میں یہ معاملات ہوئے۔ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں عمومی ضابطے قرآن پاک ارشاد فرما رہا ہے، تعلیم دی جا رہی۔ اب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص طور پر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا محبتیں رہی ہیں، کیا الفتیں رہی ہیں، میں اس میں 2-4 واقعات عرض کرتا ہوں۔ اس میں ایک بات
تمہیدی طور پر میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو اس طریقے سے واقعات ہوئے ہیں جن کو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگوں کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے، مختلف جنگیں ہوئی ہیں، مختلف مقامات پر آپس میں جو بھی معاملات ہوئے ہیں، اس کے بارے میں ایک اللہ والے نے بڑی بہترین توجیہ کی ہے کہ ان کی مجلس میں لوگ آپس میں فیصلہ کر رہے تھے کون غلط تھا، کون صحیح تھا، حق کس کے ساتھ تھا. تو وہ سنتے رہے. تھوڑی دیر سننے کے بعد اچانک سے فرمانے لگے، کیا تمہیں پتہ ہے تم کیا بات کر رہے ہو اور کن کے بارے میں تم بیٹھ کر فیصلے کر رہے ہو؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں اور آپ فیصلہ کریں کون ٹھیک تھا کون غلط تھا. جبکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو. فَلَمَقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً، کیونکہ ان لوگوں میں سے کسی ایک کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ایک لمحہ گزار دینا، لَمَقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً، ایک لمحہ کے لیے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو گیا تو اللہ نے جو اس کو مقام اور شرف عطا کیا ہے، فَمَا خَيْرٌ مِّن مَقَامِ أَحَدِكُمْ عُمْرًا، تمہارے لوگوں میں سے کسی ایک کی زندگی بھر کی جو عبادت ہے وہ اس کو نہیں پہنچ سکتی ایک گھڑی کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر صحابی رسول کا شرف حاصل کر لیتا ہے. یہ مقام ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو اب وہ بزرگ فرمانے لگے کہ دین، اللہ رب العالمین شاہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، دین میں نے پورا کر دیا. اب دین کس چیز کا نام ہے؟ دین عبادات کا نام ہے، دین عقائد کا نام ہے، دین اخلاقیات کا نام ہے، اور دین سزاؤں کے نفاذ کا نام ہے کہ کس سے کیا گناہ واقع ہو جائے تو کیا سزا دینی ہے. دین نے اس کو بھی بیان کیا ہے. تو جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان بالکل مطابق تھے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی طور پر نافذ ہوئے. آپ نے لوگوں کو کر کے دکھائے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نماز پڑھ کے دکھائی، نکاح کر کے دکھائے، اموات کو دفن کر کے دکھایا، شادی غمی آپ نے بتائی ہے. یہ سارے وہ معاملات تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان کے خلاف نہیں تھے، یہ آپ سے ظاہر ہوئے. لیکن جب سزاؤں کی بات آئے گی، جب تعزیرات کی بات آئے گی، چوری ہو جائے تو ہاتھ کاٹنا ہے، بدکاری ہو جائے تو سنسار کرنا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو تصور بھی نہیں کی جا سکتی. یہ آپ کی شایان شان نہیں تھا. اس کے لیے اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ گناہ ہم سے ہو، نفاذ شریعت ہو، لوگوں کو پتہ چلے قیامت تک آنے والوں کے لیے کہ اس معاملے میں عملی نمونہ سزا کے نفاذ کا کیا ہے. تبھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدکاری کے موقع پر جب ایک صحابی کو رجم کیا تھا، فرمایا اس صحابی نے جو توبہ کی ہے یہ توبہ ایسی ہے کہ یہ توبہ پورے مدینے پر تقسیم کر دی جائے تو سارے مدینے والوں کی مغفرت کے لیے یہ کافی ہو جائے. یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگیاں ہیں وہ اس انداز سے ہیں. معاملہ یہاں خراب ہوا، ہم نے اپنے ذاتی مفاد جیسے ہم لڑتے ہیں ہم نے اس رنگ میں لینا شروع کر دیا، اس رنگ میں ہم نے بات کرنا شروع کر دی. اب میں عرض کرتا ہوں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے کیسے آپس میں تعلقات بنائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں. حضرت حسن کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، سر سے لے کر اپنے اوپر والا جو حصہ ہے، ناف تک کا جو حصہ ہے، سینے تک کا جو حصہ ہے، وہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. اور حضرت حسین جو ہے وہ جو نچلا حصہ ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ مشابہت رکھتے تھے. تو آپ کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے. تو آپ فرماتے بی ابی شبیہم بالنبی ولا شبیہم بعلی وعلی یضحک. یہ بخاری کی روایت ہے. جب آپ کندھوں پر سوار کیے ہوئے تھے ان کو تو فرما رہے تھے میرے ماں اور باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں، قربان ہوں. یہ جس شخص کو، جس شہزادے کو میں اٹھائے ہوئے کندھوں پر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو مشابہ ہے، لا شبیہم بعلی، علی کی مشابہت اس میں نہیں ہے. وعلی یضحک، اور حضرت علی یہ سن کر مسکرا رہے تھے. جیسے ہم کہتے ہیں یار یہ تو دادا پہ گیا ابے پہ تو نہیں گیا، یہ ہم کہتے ہیں. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، بلکہ بیٹا فخر محسوس کرتا ہے
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب یہ جملہ فرماتے تو حضرت علی مسکرا دیا کرتے تھے کہ واقعی اس میں کوئی حقیقت، اس میں بالکل حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اسی جملے سے کہ بی ابی شبیہم بالنبی لا شبیہم بعلی لوری دیا کرتے تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور حضرت امیر المومنین جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کیسے رشتہ داری قائم کی. جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا وقت انتقال آتا ہے تو آپ بیمار ہوتی ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خاتون تھی، بیوی تھی، حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ آپ کی تیمارداری کے لیے آئیں. اور جب آپ کا انتقال ہو گیا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جو غسل دیا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاتون نے، ان کی بیوی نے، حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے غسل دیا ہے، جنازے میں ساتھ شریک ہوئی ہیں. اور اس سے بڑھ کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہوتا ہے، انہی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح کیا ہے. یعنی جو بیوی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ نکاح کرتے ہیں. تو کیا یہ نکاح کے معاملات، رشتہ داریاں وہاں چلتی ہیں جہاں آپس میں دشمنیاں ہوں، جہاں آپس میں نزاع ہوں، جہاں آپس میں لڑائیاں ہوں، وہاں یہ معاملات ہوتے ہیں؟ اور صرف اتنا ہی نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے بطن سے ایک بیٹے تھے محمد بن ابی بکر صدیق، تو ان کی جو کفالت ہے وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف کی ہے بلکہ بعد میں اپنے زمانے میں ان کو مصر کا گورنر بھی مقرر کیا ہے، حضرت محمد بن بکر صدیق کو. پھر ان سے بیٹے ہوئے قاسم، ان کی آگے بیٹی ہوئی ہے ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ان صحابیہ تو نہیں تھی لیکن ویسے جملہ دعائیہ کہہ دیا. ام فروہ جو تھی، یہ ام فروہ کا نکاح بعد میں جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پوتے تھے ان کے ساتھ ہوا ہے. تو رشتہ داریاں یہ کیسے بن رہی ہیں؟ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کے ساتھ رشتہ داریاں چل رہی ہیں. پھر اس سے بڑھ کے آگے آپ دیکھیں، جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی لخت جگر ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں. ان کا نکاح امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا ہے. آپس میں برادر نسبتی کا تعلق قائم ہوا ہے، بہنوئی ہونے کا رشتہ قائم کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے برادر نسبتی بنے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی دو جو بیٹیاں تھیں وہ اور تھیں، اور ان دو بیٹیوں کا جو نکاح، حضرت حسین کی دو بیٹیوں کا نکاح وہ ہوا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو پوتوں کے ساتھ. یعنی حضرت حسین کی جو بیٹیاں ہیں ان کا نکاح حضرت عثمان کے پوتوں کے ساتھ ہوا ہے. یہ سارے وہ جو رشتے بیان کیے جا رہے ہیں، اس سے بات وہی عرض کرنا مقصد ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء الکفار رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان اور رفیق واقع ہوئے. اور جو معاملات ہوئے ہیں وہ کم از کم میرے اور آپ کو نہیں جچتا کہ ہم فیصلہ کرتے پھرے کہ کیا صحیح تھا کیا غلط تھا. ہاں جب ہم اس مقام پہ ہوتے، اس کو میں اگر سمجھانا چاہوں، صرف مثال کے لیے عرض کر دیتا ہوں، کوئی آپس میں وہ ربط قائم کرنا مقصد نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے، بات عقل کے قریب کرنے کے لیے کہ باپ اور دادا میں اگر کسی بات میں اختلاف ہو جاتا ہے یا باپ اور چچا میں اختلاف ہو جاتا ہے تو کوئی شریف باپ اور کوئی چچا اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ بھتیجا آ کے فیصلہ کرے کہ باپ صحیح ہے یا چچا صحیح ہے. کبھی ایسا ہوا ہے معاشرے میں؟ یہی کہا تھا بیٹا ابھی آپ چھوٹے ہو، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ چچا کے بارے میں بات کریں، آپ دادا کے بارے میں بات کریں. ان کے فیصلوں کے لیے ان کے ہم پلہ ہم کف جو لوگ ہوتے ہیں برابر سرابر ان کو لایا جاتا ہے کہ وہ خاندان کے اندر بات کو سنیں اور فیصلہ کریں کون صحیح ہے کون غلط ہے. کہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہیاں قرآن پاک دے رہا ہے، ان کے دلوں کے ایمان اور یقین کی گواہیاں دے رہا ہے، ان کے رشد و ہدایت پر کام ہونے کی بات کر رہا ہے، اور میں اور آپ وہاں عدالت لگا کے بیٹھے اور فیصلہ کر رہے ہیں کون صحیح تھا کون غلط تھا. رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کلم وعد اللہ الحسنى، جو کچھ ہوا اللہ نے سب کچھ معاف کر دیا.
کلم وعد اللہ الحسنى، اللہ نے ہر ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، ہر ایک جنتی ہے۔ ہمارا تو ہمیں اپنے خاتمے کا پتہ نہیں ہے کہ ایمان پہ ہونا یا نہیں ہونا، اللہ سے ہم دعا گو ہیں ہم سب کا خاتمہ بالایمان ہو، ہمیں تو ایمان کا پتہ نہیں ہے، اور اللہ نے قرآن پاک میں آیات میں جنتوں کے سرٹیفکیٹ دے دیے ہیں ان لوگوں کو، اور ہم ان کے بارے میں اگر بات کر رہے ہیں، فیصلے کرتے پھر رہے ہیں، ہم اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، ہم اپنی قبر کو خراب کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یہ بات آئی کہ صحابہ کرام کے وظائف مقرر کیے جائیں، یہ وہ پہلا موقع تھا، میں نے پیچھے بات عرض کی تھی کہ یہ وظیفے جو مقرر کیے گئے ہیں سب سے پہلے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کیے گئے ہیں۔ جب وظیفے مقرر ہو رہے ہیں تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 5000 دینار سالانہ یہ وظیفہ مقرر کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت حسن کے لیے 4000 دینار، حضرت حسین کے لیے 3000 دینار آپ نے مقرر کیے ہیں، اور ایک دینار پتہ کتنا ہوتا ہے؟ ایک دینار 4 گرام سونے کا ہوتا ہے، ایک دینار جو ہے وہ 4 گرام سونے کا ہوتا ہے، اور 5000 دینار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے وظیفہ مقرر کیا، اور حضرت شیخین حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار کے ساتھ کیسے محبت کرتے تھے، کیسے احترام کا معاملہ تھا۔ روایات میں یہ بات موجود ہے، بخاری میں یہ بات موجود ہے کہ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سامنے سے آ رہے ہوتے تھے اور یہ حضرت ابوبکر حضرت عمر اگر سواری پر سوار ہوتے تھے تو احترام کی وجہ سے سواری سے نیچے اتر جایا کرتے تھے کہ حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تشریف لا رہے ہیں۔ یہ آپس کے تعلقات تھے، یہ آپس کا ادب و احترام کا معاملہ تھا۔ تو حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ایک بات ہمیں سمجھنی ہے بس کہ ہم نے اپنے آپ پر ان کو قیاس نہیں کرنا۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں مبارک مروزی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان سے کسی نے سوال کیا، یہ سوال قریب زمانے کا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے۔ ان سے سوال کرنے والے نے کیا سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کے بارے میں یہ بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ دوم تھے، ان کے بعد جو حکومت یادگار ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی ہے، جن کے بارے میں کفار بھی کہتے ہیں کہ ایک عمر اور ہوتے تو پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا جاتا۔ تو یہ جو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، سوال کرنے والے نے سوال کیا کیا یہ بہتر ہیں یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہتر تھے؟ یہ سوال کرنے والے سوال کیے تو اللہ والے جو تھے وہ فرمانے لگے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس گھوڑے پر سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کیا ہے، اس گھوڑے کے نتھنے میں ناک کے اندر جو غبار داخل ہوا ہے میدان کا، وہ غبار عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی تمام زندگی سے بہتر ہے۔ یہ صحابی اور تابعی کا میں فرق بتا رہا ہوں آپ، جب صحابی اور تابعی کا یہ فرق ہے تو 1400 سال بعد والے آنے والے شخص کا کیا فرق ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر میں یہ بات موجود ہے، علماء نے اس بات کو لکھا ہے، عقائد میں بیان کیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے آپ پر قیاس نہ کرے کہ مجھے بھوک لگتی ہے تو میں یوں کرتا ہوں، مجھے کوئی شہوت ہوتی ہے تو میں یہ کرتا ہوں، میں جب کسی دشمن رکھتا ہوں تو میں یوں کرتا ہوں، میں کسی سے پیار کرتا ہوں تو یوں کرتا ہوں۔ ایسے معاملات وہاں نہیں تھے، وہاں معاملات اخلاص پر مبنی تھے، وہاں جو کچھ تھا وہ دنیاوی مفاد کے لیے تھا ہی نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر کسی جنازے میں جمع ہے تو تھوڑی دیر سستانے کے لیے انتظار تھا، حضرت حسین جو ہے وہ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے، تو حضرت ابو ہریرہ جن کی سب سے زیادہ مرویات ہیں، روایات میں احادیث میں سب سے زیادہ تعداد ان کی مرویات کی ہے، یہ صفہ کے شاگرد تھے، صفہ پہ انہوں نے علم حاصل کیا، یہ وہ تھے جن کو دورے پڑھا کرتے جنہوں نے بات پیچھے عرض کی ہے۔ تو اب جب یہ وہاں تشریف فرما تھے، آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی چادر سے ان کے پاؤں پر لگی جو دھول تھی اس کو صاف کرنے لگے، ان کے پاؤں جھاڑنے لگے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کیا، بھئی تم یہ کیا کام کر رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ واللہ لو یعلم الناس، اللہ کی قسم اگر لوگوں کو پتہ چل جائے، ما اعلم منکا، جو کچھ فضائل آپ کے ہیں، جو کچھ مراتب آپ کے ہیں جو میں جانتا ہوں، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے
لحملوک علی رکابہم، وہ آپ کو اپنے کندھوں پر سوار کرنے. یہ تعلقات تھے صحابہ کرام کے اہل بیت اطہار رحمہم اللہ کے ساتھ. لیکن نہ ہم نے کبھی یہ باتیں پڑھنے کی کوشش کی، نہ کبھی ہم نے، وہی بنیادی نقطہ کہ ہم نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ 7 ہجری کی عمر سے 51 ہجری تک کا جو عرصہ بنتا ہے وہ 40-45 سال کا عرصہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہاں گزارا ہے. آخر آپ نے نمازیں پڑھی ہیں، آخر آپ نے شادیاں کی ہیں، آخر آپ نے دوستیاں لگائی ہیں. وہ دوست کون تھے؟ وہ نمازیں کس امام کے پیچھے پڑھی گئی ہیں؟ کس مسجدوں میں پڑھی گئی ہیں؟ کن خلفاء کے ہاتھوں پر آپ نے بیعت کی ہے؟ کن کو اپنا امیر اور امام مانا ہے؟ وہ کون سے صحابی تھے کہ جن کی چار دیواری کی حفاظت کے لیے، جن کی جان کی حفاظت کے لیے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں جو ہے وہ نگہبانی کر رہے ہیں، چوکیداری کر رہے ہیں؟ وہ کون سے صحابی تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر جب باغیوں نے محاصرہ کیا، انہوں نے اپنی جانوں کو پیش کیا، یہ وہاں پر جا کے کھڑے ہوئے ان کی حفاظت کے لیے. یہ تو محبتوں کی بات تھی، یہ ان کی آپس میں الفتیں تھیں. لیکن ہمیں بتایا نہیں گیا، ہم نے پڑھنے کی کوشش نہیں کی. ہم نے تاریخ کو اہمیت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مقابلے میں، ہم نے تاریخ کو اہمیت دی قرآنی آیات کے مقابلے میں، ہم نے تاریخ کو اہمیت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست صحبت اٹھانے والوں کے مقابلے میں. اور ہم نے یہ تصور کر لیا تاریخ زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت ہے معاذ اللہ اس کو کوئی اثر نہ رہا، وہ ایسے ضائع ہو گئی. معاذ اللہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی لوگ تھے جو دین کو آگے لے کر چلنے والے تھے. اگر یہی محفوظ نہیں رہے، دین کیسے محفوظ رہا؟ اذان ہماری کیسے محفوظ رہی؟ قرآن ہمارا کیسے محفوظ رہا؟ وہ ہم تک جو پہنچا ہے، جس قرآن کو ہم مانتے ہیں، وہ قرآن یہی تو لے کر آنے والے تھے، ہم تک پہنچانے والے تو یہی لوگ ہیں. وہ کیسے محفوظ ہے؟ پھر بہت سے سوالات پہ پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تعلیمات اسلامیہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.